آج میں آپ کے ساتھ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے چند واقعات شیئر کروں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ آپ بہت اولو العزم پیغمبر ہیں۔ آپ کے والد کا نام طارق تھا اور اس کا لقب آزر تھا۔ آزر کا مطلب ہے مدد کرنے والا۔ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کی بہت مدد کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو اس لقب سے نوازا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ 73 مقامات پہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ 73 مقامات قرآن پاک کی 25 صورتوں میں ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت اعلیٰ مرتبت ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سام بن نوح کی نسل سے تھے، اور آپ عراق کے ایک شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ بابل کی اس وقت آبادی بہت زیادہ تھی اور وہاں بت پرستی عام تھی، اور اس کا تذکرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ وہ لوگ خود ہی بتوں کو تراشتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو اور انہیں اللہ کا کیوں شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ آپ خود ہی انہیں تراشتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا ہی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص نصیحت فرمائی تھی، اور خاص نصیحت کے ذریعے ان کی مدد کی تھی، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 51 میں بھی کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی ایک لمحے میں بھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ وہ اپنے لوگوں کو جب بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو انہیں بہت دکھ ہوتا تھا، وہ ان کی ملامت کرتے تھے، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلائیں گے، اور اس کا آغاز انہوں نے اپنے باپ سے کیا، اور اس کا تذکرہ جو ہے قرآن پاک کی سورہ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اور شیطان کی عبادت کرنے والے کو پہ اللہ تعالیٰ کا بہت سخت عذاب آتا ہے، تو آپ ایسا نہ کریں، آپ اسے چھوڑ دیں۔ لیکن ان کے باپ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ آپ میرے معبودوں سے جو ہے منہ پھیر رہے ہیں، تو میں آپ کو سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے پہ سلامتی بھیجتے ہوئے اور بہت نرمی سے انہوں نے بات کی اور انہیں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی مغفرت طلب کروں گا۔ جب انہیں پتا چلا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی، اور سورہ توبہ میں بھی ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کافر کے لیے مغفرت طلب کرے۔ پھر جب انہیں یہ پتا چلا تو انہوں نے اپنے باپ سے جو ہے وہ مکمل طور پر علیحدگی اختیار کر لی تھی، لیکن وہ اپنے باپ سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے، بات کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی آپ پر بہت مہربان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلیم الرحمن کا لقب دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کو شر اور فتنے کو جو ہے وہ جڑ سے ختم کر دیں گے۔ اس وقت جب آپ نے لوگوں کو توحید کی طرف بلانا شروع کیا تھا تو آپ کی عمر صرف 16 سال تھی۔ آپ نے لوگوں کو دھمکی دی کہ وہ جو ہے وہ ان بتوں کو توڑ دیں گے۔ جب عید کا وقت ہوتا تھا تو یہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ صبح سویرے تیار ہو کے ناشتہ بنا کے تو ان بتوں کے آگے رکھ دیتے تھے، اور پھر یہ لوگ کھلے میدان میں چلے جایا کرتے تھے، وہاں چلتے پھرتے تھے اور اچھلتے کودتے رہتے تھے۔ پھر جب شام کو واپس آتے تھے وہی کھانا یہ پھر خود کھا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبودوں کا تبرک ہے۔ پھر ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ جب عید آئی تو انہوں نے پھر ایسے ہی کیا۔ وہ تیار ہو کے جب جانے لگے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں بیمار ہوں تو میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، اور اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں فرمایا ہے۔ پھر جب وہ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے، تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تم میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ پھر اتنی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلہاڑا اٹھایا اور انہوں نے وہ سارے بت گرا دیے، ان کو توڑ دیا، اور پھر جاتے ہوئے انہوں نے جو وہ کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پہ چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا کہ تاکہ ساری بات اس پر آ جائے۔ پھر جب وہ لوگ شام کو واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت جو ہیں وہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں بہت جو ہے وہ غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ یہ کس ظالم نے توہین کی ہے ہمارے معبودوں کی۔
پھر انہوں نے جب کافی سوچ وچار کے بعد ایک آدمی نے جو ہے وہ بتایا کہ ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا ابراہیم، اس نے ایک دفعہ ایسا کہا تھا کہ وہ ہمارے بتوں کو توڑ دے گا۔ پھر ان سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کے آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے ایسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے سے کیوں پوچھتے ہو، آپ لوگ اپنے معبودوں سے پوچھو کہ ان کے ساتھ ایسا کس نے کیا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ یہ جو تمہارا بڑا معبود ہے اسی نے نہ چھوٹوں کو مار دیا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو ہل بھی نہیں سکتے، نہ یہ ہماری بات کا کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے سامنے اتنی کھلی نشانی ہے، جب یہ تمہارے بت تمہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر تم لوگ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو اور کیوں ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، کیوں اللہ کی طرف نہیں آتے اور اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو ماننے کی بجائے انہوں نے ٹوٹلی ان کی بات سے انکار کیا اور وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے کہ وہ بت پرستی کریں گے۔ اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر نقصان پہنچانے کا جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک چٹیل میدان کا انتخاب کیا جہاں پہ زمین مٹی نام کی نہیں تھی، اور پھر انہوں نے اس میدان میں ارد گرد ساری طرف جو ہے پتھروں کی ایک فینس لگائی اور سب لوگوں سے کہا کہ سب اس کے اندر جو ہیں وہ لکڑیاں لا کے ڈالیں۔ اس کام میں بچوں اور عورتوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور وہ تمام جو اہل باطل تھے وہ وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے اتنی زیادہ وہاں لکڑیاں ڈالی کہ زمین نظر ہی نہیں آتی تھی۔ پھر انہوں نے آگ جلائی، آگ کے شعلے جو آسمان تک پہنچنے لگے تو انہوں نے ایک جھولے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کے وہ اسے آگ میں رکھ دیا۔ اور پھر وہ جب انہوں نے ایسا کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہیں اور اللہ ہی ہمارے کارساز ہیں۔ جب پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اس ٹائم پہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ کی کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں تو آپ چلے جائیں۔ پھر ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک بارش کے فرشتے آئے تھے تو انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اگر آپ کہیں تو میں بارش برسا کے یہ آگ جو ہے وہ بجھا دوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نہیں، آپ چلے جائیں۔ لیکن یہ سب جو روایات ہیں یہ ضعیف ہیں، ان سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ آ چکا تھا اور اللہ تعالیٰ کی مدد آ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو جو ہے وہ حکم دے دیا تھا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تھا کہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، ورنہ وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ وہ بھی تکلیف دیتی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر اس کے اندر رکھا گیا تو آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوا تک نہیں، اور وہ صرف اس نے جو ہے جو وہ رسیاں جلائیں جن کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ سبحان اللہ، دیکھیں میرے اللہ کی شان کہ آگ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ کسی کو جلا نہیں سکتی، چھری بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی کو کاٹ نہیں سکتی۔ یہ سب بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ جسے چاہے قدرت عطا کرے اور جسے چاہے وہ اس سے وہ قدرت لے لے۔ وہ سب بہت حیران ہوئے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جو ہے آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوا تک نہیں، وہ اس معجزے پر بہت حیران تھے۔ اب آگے کے جو واقعات ہیں وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گی انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو باقی سارے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔